بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ آج رمضان کا 5واں روزہ ہے۔ بہت سے لوگ رمضان کے اعمال میں جڑے ہوتے ہیں، لیکن چند روزے گزرنے کے بعد مزاج میں طبعی طور پر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اعمال خود بخود کمزور ہونے لگتے ہیں۔ پہلے تہجد کی پابندی کرتا ہے، 8 رکعت پڑھتا ہے، پھر 4 رکعت پہ آ جاتا ہے، پھر کبھی چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مزاج میں چونکہ اعمال کی عادت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ایسا ہونے لگتا ہے۔ روزانہ 2 پارے پڑھتا ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرنے لگتے ہیں عادت میں ایک کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا ہے، بہت زبردست عمل ہے، کسی پیر کا بتایا ہوا، کسی شیخ کا بتایا ہوا نہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا ہوا ہے۔ اور ایسا عمل ہے کہ کوئی بھی حاجت، کوئی بھی تکلیف، اس ہر عمل کے لیے کنجی کا کام یہ عمل کرتا ہے۔ بہت ہی سادہ عمل ہے۔ رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس عمل کی ترغیب فرمائی، ویسے ہر موقع پر ترغیب فرمائی، لیکن رمضان کے اندر خاص طور پہ ترغیب فرمائی۔ وہ عمل ہے استغفار کا۔ انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگتا رہے، اللہ رب العزت سے ہر وقت اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا رہے۔ اس کے اتنے فضائل ہیں، اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کو کور نہیں کر سکے، اتنے زیادہ فضائل ہیں۔ اگر کسی کی روزی میں تکلیف ہے، میں کیا بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے میری روزی میں بہت تنگی ہے، آپ کوئی عمل بتا دیجئے میں وہ کروں تو میری روزی کھل جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، میری شادی نکاح کو ایک زمانہ ہو گیا، فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا باغ ہے وہ ختم ہونے والا ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ رہا ہے، تو فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایسے ہی چند اور لوگ آئے، ان سب سے کہا کہ استغفار کرو۔ تو بعد میں جب مجلس ختم ہوئی تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ہر ایک کو آپ یہی عمل بتاتے ہیں استغفار کا، کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ ایک تو میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ نمبر 1 تو یہ کہ استغفار کرنے سے اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ وَلَوْ كَانَ 70 فِي يَوْم، ایک دن میں اگر 70 مرتبہ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے تب بھی اللہ معاف فرمائیں گے۔ یعنی 70 مرتبہ کون گناہ کر کے معافی مانگتا ہوگا؟ عام طور پہ کوئی 1-2 دفعہ گناہ کر کے معافی مانگ لیتا ہے، ورنہ عام طور پہ انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ بھی مجھ سے تو چھوٹتا ہی نہیں ہے گناہ۔ تو استغفار ایسی چیز ہے کہ انسان اللہ سے مانگے۔ فرمایا کہ ایک تو اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، نمبر 2 یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العزت آسمان سے غیبی طور پہ نزول فرماتے ہیں ان چیزوں کا جو چیزیں ہمارے اندر کمی ہوتی ہے، جیسے بارش کی کمی ہے، جیسے رزق کی کمی ہے، جیسے حاجات کے پورا ہونے کی کمی ہے، اللہ آسمان سے ایسی چیزیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں چند کلمات دیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں اور آپ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ میں آسمانوں میں اڑ رہا ہوں، خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اتنے خنجر مارے پھر بھی میں زندہ ہوں، مجھے کچھ بھی درد ہی نہیں ہو رہی۔ تو خواب میں خنجر مارنے کا مطلب قتل کرنا نہیں ہوتا، خواب کے اندر اڑنے کا مطلب اڑنا نہیں ہوتا، اس کا کوئی اور مطلب ہوتا ہے، اس کے کوئی اور معنی ہوتے ہیں، اس کی لغت تبدیل ہے جو ہمیں نہیں آتی، معبرین کو آتی ہے۔ بڑا دلچسپ واقعہ، سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب ذکر کیا، کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں نے بطخیں چلتی ہوئی دیکھی ہیں۔ تو فرمایا کہ بھئی اگر ہماری دعوت کرو گے
تو پھر تو آپ کو 19 روپے کی روزی ملے گی، اگر دعوت نہیں کرتے ہو تو تم کو 12 روپے کی روزی ملے گی۔ تو اس نے کہا حضرت آپ کی دعوت کرنا تو سعادت ہے، لیکن آپ تعبیر فرما دیتے۔ اس نے کہا کہ اللہ تمہاری تنخواہ لگوائیں گے، تمہاری نوکری لگوائیں گے جس میں تنخواہ 19 روپیہ ہوگی۔ 19 روپیہ اس زمانے میں بڑی چیز تھی، قائد اعظم کی تنخواہ 1 روپیہ تھی، تو 19 روپیہ بڑی ہوگی۔ تو کہنے لگے جی 19 روپے کی۔ کہ حضرت وجہ فرما دیں کہ کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ خواب میں تم نے بطخ دیکھی، اور بطخ کے ابجد 2 بنتے ہیں، ایک ابجد بنتا ہے اردو زبان کے اعتبار سے، تو اردو زبان کے اعتبار سے بطخ با طوا اور خا، اس کے ابجد بنتے ہیں 12، اور عربی میں بط کہتے ہیں، بط، با طوا اور طوا، تو یہ بط یعنی تا با طوا اور طوا، یہ ابجد بنتے ہیں 19۔ اب تعبیر بتانے والے کے ذمہ ہے کہ وہ کس کی نیت کرتا ہے، وہ جس کی نیت کرے گا اسی حساب سے کام ہوگا۔ تو اصل میں تو اس نے بطخ دیکھی ہے، لیکن اصل میں اس کی لینگویج اور ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں کلمات کچھ دیے ہوئے ہیں، ان کلمات کی زبان ہماری زبان میں وہ استغفار ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ کا ایک غیبی نظام خود بخود حرکت میں آتا ہے۔ بہت آسان چیز ہے، آج کل ہم موبائل فون استعمال کرتے ہیں، لیکن سافٹ ویئر انجینئر حضرات سے پوچھیں جب میں 9 دباتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، تو وہ بتائے گا جی اس کے پیچھے ایک دوسری قسم کی لینگویج ہوتی ہے، وہ لینگویج چلتی ہے، پھر وہ اس کو آرڈر کرتی ہے، پھر اس کو آرڈر کرتی ہے، تو ہمارے سامنے 9 لکھا ہوا آتا ہے، اصل میں اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ ساری دنیا جانتی ہے، سب دنیا کو پتہ ہے۔ ایسے ہی جب ہم استغفار کرتے ہیں، جب ہم استغفار کے مختلف کلمات پڑھتے ہیں، بعض استغفار کے کلمات ہیں جو انبیاء نے پڑھے ہیں، بعض استغفار کے کلمات ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں، بعض استغفار کے کلمات ہیں جو ہمیں کسی نے سکھائے نہیں لیکن ہیں وہ استغفار کے کلمات۔ تو جب ہم استغفار کے کلمات پڑھتے ہیں تو اللہ کا ایک غیبی نظام خود بخود حرکت میں آتا ہے اور اس بندے کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ نے میرا اور آپ کا غیب پر ایمان ہے، تو اللہ کے فرشتے حرکت میں آتے ہیں اور اس بندے کی مدد کرتے ہیں۔ بہت سے واقعات کتابوں میں عجیب طرز کے لکھے ہوئے ہیں جس کو ہم آج کی زبان میں، آج کی دنیا میں سمجھ نہیں پاتے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ایسی ادھر ادھر کی مولویوں کی باتیں ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا نظام استغفار سے حرکت میں آتا ہے اور ایک غیبی نظام ہل جاتا ہے۔ بعضی روایت میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت 7 آسمانوں کے تمام فرشتوں کو حرکت میں لے آتے ہیں، یعنی وہ سب کے سب فرشتوں کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے جب بندہ استغفار کرتا ہے۔ اللہ عمر بڑھاتے ہیں، اللہ رزق بڑھاتے ہیں، اللہ تقدیر کے فیصلوں کو تبدیل فرما دیتے ہیں، اللہ ایسے ایسے معاملات دنیا کے اندر فرماتے ہیں کہ جس کا انسان کے معاملات سے تعلق ہی نہیں ہوتا، لیکن استغفار کی برکت سے اللہ ایسا کام بناتے ہیں۔ تو استغفار صرف یہ نہیں ہوتا کہ مجھ سے گناہ ہوا تو میں نے استغفار کرنا ہے، استغفار نیکی پر بھی ہوتا ہے کہ میں نماز اس سے اچھی پڑھ سکتا تھا، میں تلاوت اس سے اچھی کر سکتا تھا، میں روزہ اس سے اچھا رکھ سکتا تھا، میں فلاں 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 کام اس سے بہتر کر سکتا تھا، اللہ جی معاف فرما دے۔ اور کیا کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے تو فوراً 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ سے بڑھ کے کس کی نماز ہو سکتی ہے؟ تو آپ بھی اپنی نماز کے بعد اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفت، میں اللہ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اپنے برے عمل پر تو استغفار ہے، لیکن اپنے اچھے اعمال پر بھی استغفار کرنا چاہیے کہ استغفار بندے کی زندگی تبدیل کر دیتے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا مبارک ہو اللہ نے تیری بخشش فرما دی۔ فرمایا کس عمل پر؟ فرمایا سوتے میں تو نے کروٹ بدلی اور کروٹ بدلتے ہوئے تم نے کہا تھا استغفر اللہ، اللہ نے تیری وہ بات سن کے تیری مغفرت فرما دی۔ اصل میں صحابہ کرام تو بہت بڑی شان والے ہیں، یہ اصل میں میسج ہمیں دینا تھا کہ تم بھی اللہ سے ایسی اٹھتے بیٹھتے منہ سے غلطی سے نکل گیا استغفر اللہ، تب بھی اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ استغفار کی بڑی ضرورت ہے، فضیلت ہے۔ استغفار کے کلمات کیا ہونے چاہیے؟ بہت سے کلمات قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں، جیسے ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں
یہ بھی استغفار ہے. ایسی اور استغفار قرآن مجید میں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا. اس طرح سے اور سید الاستغفار بھی آتے ہیں. بہت سے ایسے استغفار ہیں، لیکن ظاہری بات ہے جس کو آتے ہیں اس کو آتے ہیں، جس کو نہیں آتے میرے سنا دینے سے نہیں آئیں گے. البتہ آسان کلمات جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، آسان کلمات ہیں استغفر اللہ. اس سے تھوڑا سا بہتر کلمہ پڑھنا چاہیں تو اللہم اغفر لی، یہ اس سے بہتر ترجمے کے اعتبار سے بہتر ہے. اللہ کی نظر میں تو سب چیز کون سی بڑی ہے کون سی چھوٹی ہے وہ تو حدیث میں درجات ہیں، لیکن میں عام حساب سے اللہم اغفر لی یہ ترجمے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے. اگر اس سے تھوڑا سا بہتر پڑھنا چاہیں اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ جی مجھ پر رحم نازل فرمائیے. یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ورد ہو، وظیفہ ہو، لیکن اس کے علاوہ تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کیا جائے. کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی معافی کی نماز پڑھ کے صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجات رکھی جائے. اللہ جی میں بھی کمزور، میرے اعمال بھی کمزور، ان کو معاف فرما دیجیے. اردو زبان میں کہے، اپنی زبان میں کہے، جس زبان میں آسانی ہے اس زبان میں کہے، عربی میں بھی کہے. استغفار کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی زبان میں ہی بولیں، لیکن چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں سکھائے ہیں تو اس لیے اس میں پڑھ لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے. ورنہ اپنی زبان میں بھی کہہ دیجئے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ مجھے. ہمارے بزرگ، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، ہمارے بزرگان دین ایک زمانے تک یہی عمل کرتے ہیں. صحیح حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر تلاوت فرماتے تھے، اور تلاوت کے اندر جب ان کا دل پھٹنے والا ہوتا تو اے ربی معاف فرما دیجئے، اے ربی معاف. یوں ایک دفعہ اونچا کہتے، پھر آہستہ، پھر آہستہ، پھر آہستہ، پھر آہستہ. جب بندہ استغفار کرتے تو اس کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ آنکھوں سے دکھاتے ہیں. آیت قرآنی بتاتی یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. کسی کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، استغفار کرے. میرے استاد محترم ان کو یعنی ایسی قید میں لے جایا گیا کہ جس قید میں عام کوئی مجرم، ڈاکو، قاتل، شرابی، زانی تک کو نہیں لے جایا جاتا، لیکن ایسی قید سے وہ گزرے ہیں. اور اللہ حفاظت فرمائے ہر مسلمان کی کہ بہت خطرناک قسم. فرمائے کہ 6 مہینے ہم نے ہر قسم کا وظیفہ کیا، ہر قسم کا، تلاوت کی کثرت، درود و سلام، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کیا کیا لمبے لمبے وظیفے کیے ہیں. لیکن فرمانے لگے کہ جب ہم نے استغفار کرنا شروع کیا، تو نظر آنا شروع ہوا. مجھے انٹرویو کے لیے بلایا، مجھے پوچھ تاچھ کے لیے بلایا. جب پوچھ تاچھ کے لیے بلایا تو ان کو پتا جی اس بندے کا تو کوئی لنک ہی نہیں ہے. ہم نے ایسے ہی ایک بندے کو اٹھا لیا. 14 دن کے اندر اللہ نے مجھے خلاصی عطا فرما دی. ورنہ 7 مہینے ہم کرتے رہے وظیفے. ہر وظیفے میں اپنا اثر ہوتا ہے، لیکن میں برکت بتا رہا ہوں کہ استغفار سے دروازے کھلتے ہیں، بند راستے کھلتے ہیں. اور یہ مجرب ہے. ہمارے اکابرین میں حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ روزی کی بڑی پریشانی تھی. جب سے ہم نے استغفار کی کثرت شروع کی، اللہ نے ایسے دروازے کھولے کہ نظر آ رہے دروازے کھل رہے ہیں. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اتنی روزی کہاں سے رہی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ایسے واقعات سے کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اس شخص کے لیے. وہ آدمی حیران، لوگ دانتوں میں انگلی دبا کے کہتے ہیں اس کو مل کہاں سے رہا ہے. وہ لوگ حیران ہوتے ہیں جب بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے. تو استغفار کی کثرت صرف جوش میں آ کے چند دن کے لیے نہ ہو، بلکہ ایک جگہ ترتیب بنائے کہ مجھے بیٹھ کر کم از کم 2 تسبیح، کم از کم 3 تسبیح، کم از کم 1 تسبیح پڑھنی. 1 تسبیح نہیں 33 مرتبہ پڑھنا. نہیں پڑھ سکتے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لوں، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر. اس کی عادت بنائیں اور اس سے اعمال کی کوتاہیاں ختم ہوتی ہیں، اس سے دروازے کھلتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انسان کے کام بناتے ہیں. تو یہ ایک ہماری کمزوری جو رمضان میں پیدا ہونا شروع ہوتی ہے اس کا ایک ظاہری تدارک ہے. اور بھی تدارک ہیں. ایک ظاہری تدارک ہے استغفار کیا جائے، اور یہ خاص طور پر عشرہ رحمت ہے. اگلا عشرہ ہی مغفرت کا عشرہ ہے. اس کے حوالے سے میں ذکر کروں گا. تو استغفار کو بڑھایا جائے.
ایک مسئلہ ذکر کر دوں. مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جو ہم تشہد پڑھتے ہیں، یہ تشہد پڑھنا یہ واجب ہے. جب 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، چاہے جماعت کے ساتھ بیٹھیں چاہے انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہوں، دونوں صورتوں میں جو تشہد پڑھنا ہے، تشہد کا مطلب ہے التحیات سے شروع کر کے عبدہ و رسولہ تک، درود شریف سے پہلے درود شریف پڑھنا اور دعا پڑھنا یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے. لیکن یہ جو تشہد پڑھنا یہ واجب ہے. حتیٰ کہ اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر امام صاحب اٹھ گئے ہیں اور یہ شخص تشہد پڑھ رہا ہے تو اس کا اپنا تشہد پورا کرنا ہے. امام صاحب نے جلدی سلام پھیر دیا تو درود شریف نہیں پڑھا، دعا نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، لیکن تشہد پورا کرنا ضروری ہے. اگر تشہد ابھی شروع ہی کیا تو اور امام نے سلام پھیر دیا تو اپنا تشہد پورا کرے اور اس کے بعد سلام پھیرے. ایسے ہی ابھی تشہد شروع کیا تھا اور امام صاحب اٹھ گئے تیسری رکعت کے لیے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اپنا تشہد پورا کرنا ہے اور پورا تشہد کرنے کے بعد پھر امام کے پیچھے کھڑا ہوگا. اگر امام رکوع میں بھی چلا گیا کوئی بات نہیں، کھڑا ہونے کے بعد رکوع میں جائے اور امام کے پیچھے پیچھے چلتا رہے، یعنی امام صاحب آگے نکل گئے، یہ پیچھے چلتا رہے، لیکن یہ تشہد نہیں چھوڑ سکتے. عام طور پہ ایسے نہیں ہوتا، لیکن میں مسئلے کی سنگینی بتانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تشہد پڑھنا واجب ہے. اور آخری رکعت کے اندر تشہد پڑھنا، اس وقت بھی تشہد پڑھنا واجب ہے. مقدار تشہد بیٹھنا فرض ہے، لیکن تشہد پڑھنا اس وقت واجب ہے. لہٰذا اس تشہد کا خاص طور پہ اہتمام کریں. عام طور پر تراویح کی نماز کے اندر یا جب لوگ کثرت سے نماز جیسے تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس وقت تھوڑی سستی ہوتی ہے، تو بعض دفعہ انسان زبان نہیں ہلا سکتا. اب پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں نماز میں پڑھنا اور ان سب چیزوں کے اندر پڑھنے کا جو مطلب ہے، وہ پڑھنے کا مطلب ایک ہے، وہ یہ ہے کہ زبان کی حرکت ہو. میں منہ بند کر کے، اور بعض لوگ اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، منہ بند کر کے تحیات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، منہ بند کر کے تسبیحات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے معاملہ نہیں ہوتا. زبان کو حرکت دینا ضروری ہوتا ہے. پڑھنے کا یہ مطلب ہے، پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ دماغ سے گزر جائے. بدون حرکت شفتین، جس کو عربی میں اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ہونٹوں کی حرکت کے بغیر پڑھنا، اس کو پڑھنا نہیں کہتے، اس کو مطالعہ کہتے ہیں. تو ہمیں نماز میں قرأت کا حکم ہے، یعنی پڑھنے کا حکم ہے، ہمیں صرف مطالعے کا حکم نہیں ہے. لہٰذا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اس کو پڑھا جائے. پھر تشہد پڑھنے کا ایک تو یہ ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسلم ایک ہی سانس میں پڑھ لیا. اور ایک یہ ہے کہ اس کو 3 ٹکڑوں میں پڑھا جائے، وہ یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں پہ رک جائے. اس کے بعد السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دوسرا قطع ہے. اور پھر تیسرا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں نے 4 حصوں میں پڑھا ہے، ورنہ 3 حصوں میں پڑھ لیا تب بھی کافی ہے. بہتر ہے کہ کم از کم 3 حصوں میں پڑھا جائے، ورنہ اس تشہد کے 4 حصے ہیں، اس کو 4 حصوں میں پڑھا جائے تو بہتر ہے، 3 حصوں میں پڑھا جائے تو بہتر ہے، لیکن 2 حصوں میں یا 1 حصے میں نہ پڑھا جائے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں پر ہے اللہ کی حمد مکمل ہوگی. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ والسلام ہے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اور پھر اس کے بعد عام مومنین کے اوپر ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو الگ ہونا چاہیے تینوں. پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس میں ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو اشہد ان لا الہ پر انگلی اٹھائیں گے اور الا اللہ پر جو ہے وہ انگلی گرا دیں گے. تو یہ طریقہ کار تشہد کا ہے جو کہ ادا کرنا واجب ہے. یہ طریقہ یعنی 4 حصوں میں ادا کرنا واجب نہیں ہے، یعنی پڑھنا اس کا واجب ہے. طریقہ کار میں نے ذکر کیا. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.